بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اس بارے میں کہ قرآن پاک جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کریں۔ اب قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیسے ہے، اس کو ہم کچھ مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ دنیا میں جتنے بھی فائٹر جیٹس ہیں ان میں سب سے اوپر جو ہے وہ امریکن F-22 ریپٹر ہے، اور وہ جتنی اس کے اندر ٹیکنالوجی اور سائنس اور یہ چیزیں استعمال ہوئی ہیں وہ دنیا کے کسی طیارے کے اندر نہیں ہے، اور وہ اتنا ریئر ہے کہ امریکہ نے وہ طیارہ کسی کو نہیں دیا، نہ اس کی ٹیکنالوجی دی، حتیٰ کہ اسرائیل کو بھی نہیں دی۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کا امریکہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور دو بندے آتے ہیں وہاں سے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ رابطے سے ہیں امریکن گورنمنٹ کے، اور آپ ہماری یہ بات مانو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے لوگ ہیں یا عوام ہے یا گورنمنٹ ہے، وہ ان دو بندوں کی بات کو نہیں مانیں گے، وہ یہی کہیں گے ہم کیسے مان لیں کہ آپ امریکہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ان کو پاکستان کی گورنمنٹ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور یہ دو بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے رابطے میں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اب وہ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ آپ ہمیں کچھ ایسی چیز دکھاؤ، کو بتاؤ جس سے ہم مان لیں کہ آپ امریکن سے رابطے میں ہیں۔ تو وہ کچھ ایسا کریں گے، اگر وہ سچے ہوئے وہ کچھ ایسا کریں گے، وہ ایسا کام کریں گے یا ایسا کام کر کے دکھائیں گے جو صرف امریکہ ہی کر سکتا ہے، یا ایسا کام جو عموماً امریکہ نہیں کرتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ رات ہوتی ہے، سارے سو جاتے ہیں، اگلے دن جب صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس پہ 20 F-22 ریپٹر کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے وہاں سے منگوا لیے ہیں۔ تو اب پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اب وہ مان جائے گی، عوام بھی مان جائے گی کہ یہ واقعی امریکہ کے نمائندے ہیں اور امریکہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اب آگے وہ ان کو جو بھی کام کہیں گے کہ اب یہ کرو وہ کرو، وہ مان لیں گے۔ کیونکہ اب ان کو یقین آ چکا ہے کہ یہ امریکن ہے۔ کیونکہ انہوں نے وہ چیز پاکستان کے اندر لے آئے ہیں، وہ چیز لے کے آئے ہیں جو امریکہ کسی کو نہیں دے رہا، کیونکہ وہ چیز انہوں نے وہ کام کر دیا ہے جو امریکہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ اب ان کو یقین آ جائے گا۔ ایسے ہی مثال ہے ایک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اور آپ نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا ہے تو اس سے پہلے لوگ آپ کو صادق، امین اور سارا کچھ کہہ رہے تھے، اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وہ مانتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کی طرف سے آیا ہوں، تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو لازمی سی بات ہے، اب نبی کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو کچھ ایسا کر کے دکھائے تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، کچھ کر کے دکھائے جو خدا عموماً نہیں کرتا، یا ایسا کام جو خدا ہی کر سکتا ہے، کوئی ایسا کام۔ تو وہ جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، وہ قرآن پاک ہے کہ وہ ایسا کلام جو خدا کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن کتنی آسان سی بات ہے کہ قرآن پاک نے کھلا چیلنج دیا تھا قریش مکہ کو، کفار مکہ کو، اور دنیا کے سارے انسانوں کو کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن پاک جیسی، پہلے کہا کہ ایک سورت بنا لاؤ، 10 آیات بنا لاؤ، چلو یہ نہیں، چلو ایک آیت ہی بنا۔ اب قریش مکہ جو تھے بڑے بڑے سردار تھے اور بڑے ان کے پاس مال تھا، سارا کچھ تھا، وہ چاہتے کسی بھی شاعر کو پکڑ کے کہتے کہ یار ایسا کچھ لکھ دو، لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ ایسا ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ مکہ میں عموماً یہ رواج ہوتا تھا کہ اگر کوئی شاعر بہت اچھا کلام کر دیتا تھا تو وہ اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکا دیا جاتا تھا، اور لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ دیکھ کے اس شاعر کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے۔ عربی ادب کی ایک کتاب ہے سبع معلقہ کے نام سے، جو اردو ادب میں پڑھائی جاتی ہے، عموماً مدارس میں یا اور کئی جگہوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ سبع معلقہ نام ہے۔ سبع کہتے ہیں 7 کو، اور معلقہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کو۔ تو یہ وہ 7 قصیدے وہ ہیں جو ایسے تھے کہ کسی انسان، مطلب
بہت ہی اوپر کی چیز تھے وہ، تو وہ ہر وقت وہاں پہ لٹکے رہتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کسی نے کاغذ پہ لکھ کے یہ وہاں پہ لٹکا دی۔ تو کتب میں لکھا ہے کہ اگلے دن مطلب جو شاعر تھے انہوں نے وہ سارا کچھ اپنا جو کلام تھا وہ اتار لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کلام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، ایسا زبردست کلام تھا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا، یہ صرف اس وقت کے کافروں کو یا اس وقت یعنی کہ جو ادیب موجود تھے ان کو نہیں تھا، یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چیلنج۔ آج جو ملحد ہیں یا جو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، یا کوئی ایسی مطلب دوسری قوموں سے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے۔ وہ اتنا کچھ کرتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو آسان سی بات ہے کہ کوئی ایسا کلام بنا لے اور لے آئیں قرآن پاک کے مقابلے میں، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کائنات کے مالک کا کلام ہے۔ تو قرآن پاک جو ہے یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ایسے ہی پھر قرآن پاک ایک تو ہے اس کا حسن کلام، جو نفس کلام ہے وہ ایک معجزہ ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر جو حالات، واقعات، جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ خود اپنے اندر ایک معجزہ ہے۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے تسلسل کو ہم آگے بھی چلائیں گے۔ قرآن پاک کی جو مزید معجزاتی چیزیں ہیں، چاہے وہ واقعات کے اعتبار سے ہو یا دوسری چیزوں کے اعتبار سے، تو ان کو ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آگے بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔